الحمد لله الذي لا يرجى لكشف الشدائد إلا هو ولا يدعى لرفع المكائد إلا هو وما مراد العاشقين في الدارين إلا هو. الصلاة والسلام على محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حاضرین، معزز ساتھیوں، پیارے بھائیوں، رمضان کا یہ بابرکت عشرہ جو دوسرا عشرہ کہلاتا ہے مغفرتوں والا، بخششوں والا، معافی والا، جس میں ہم اپنے کیے ہوئے پاپ، اپنے کیے ہوئے خطا، لغزش، گناہ، غلطیوں کو یاد کر کے نادم شرمندہ ہو کر اپنے مہربان پروردگار کے دربار عالی میں عجز انکساری کا اظہار کر کے اپنے خطاؤں کی معافی مانگنے کا یہ بابرکت موقع ہے. عزیز ساتھیوں، جیسے آپ نے سنا تھا کہ انسان کس طرح اپنے غلطیوں کی معافی مانگے. انسان ایسے تو آپ سب جانتے ہی ہیں کہ ہماری کیا حالت ہے. جیسے فارسی کا ایک مقولہ ہے، من آنم کے من دانم، میں جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں. ہر آدمی اپنے گریبان میں سر ڈال کر جھانک لے تو اسے پتہ چلے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے. ہر آدمی بظاہر اپنے آپ کو بہتر، سب سے اچھا، سب سے نیک، سب سے بھلا سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. یہ نفس کا، شیطان کا دھوکہ ہے، کیونکہ انسان اپنے گناہوں کا احساس نہ لینا، اپنے خطاؤں اور اپنی لغزشوں کے بارے میں نہ سوچنا اور اس بارے میں بے فکر رہنا اور اس بارے میں کوئی خیال نہ رکھنا اپنے غلطیوں کا، تو یہ شیطان کی طرف سے اور نفس کی طرف سے بہت بڑا دھوکہ ہے. اور یہ دھوکہ اگر اسی دھوکے کے ساتھ انسان مر گیا بغیر توبہ کے، بغیر استغفار کے، بغیر اپنے گناہوں کے معافی کے، تو پھر اس کی سزا بعد از مرگ یعنی موت کے بعد بہت خطرناک اور بہت بھیانک ہوگی. اسی لیے اس دھوکے سے ہمیں باہر نکلنا ہے، اپنے غلطیوں کے احساس کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے. اگر آدمی اپنے اندر اپنی غلطیوں کے احساس کو ختم کر دیا، جیسے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں سامنے والا ہمیشہ اسے برا نظر آتا ہے، سامنے والے کے ہر اچھے کام میں بھی اسے برائی نظر آتی ہے. سامنے والا چاہے کیسا بھی بھلا اور کیسا بھی خیر کا کام کرے، اسے اس کے خیر میں بھی شر نظر آتی ہے، اور خود کے ہر برے کام میں بھی اسے اچھائی نظر آتی ہے. یعنی خود اپنے برا کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، بے حیائی کا کام کر رہا ہے، پھر بھی اسے لگتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں. تو یہ انسان کو ایسے دھوکے میں ڈال دے گا. اگر ایسی صورت میں، ایسی حالت میں اگر وہ مر گیا بغیر توبہ کے، تو آپ سوچئے کیا حالت ہوگی. اسی لیے میرے معزز ساتھیوں، رمضان کا بابرکت مہینہ احساس دلانے کے لیے آتا ہے کہ تیری حقیقت کیا ہے، تیری حقیقت کیا ہے، تو کیا کر رہا ہے 11 مہینے سال کے، تجھ سے کیا کیا گناہ ہوئے ہیں، تجھ سے کیا کیا خطائیں ہوئی ہیں، تو نے کس کس کے حق دبائے ہیں، تو نے کس کس کے حق مارے ہیں، کس کس پر تو نے ظلم جبر کیا ہے، کس کے ساتھ تو نے ناانصافی کی ہے، دوسروں کے ساتھ یا اپنی ذات کے ساتھ. جیسے اللہم انی ظلمت نفسی، جیسے ہم کہتے ہیں نا دعاؤں میں، اے اللہ میں نے ظلم کیا اپنے نفس پر، اپنے آپ پر، اپنے خود پر، اپنی جان پر. ہم اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں. کیسے گناہ کا کرنا، نافرمانی کا کرنا، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنا، نبی علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑنا توڑنا، یہ خود پر ظلم کرنا ہے، خود اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، خود اپنے آپ کو تباہی کے موڑ پہ لا کے کھڑا کرنا ہے. تو اسی لیے انسان سب سے پہلے اپنی ذات کے بارے میں سوچنا چاہیے. انسان کو اپنی ذات کے بارے میں سوچنے کا احساس ہوا تو وہ کامل، وہ کامیاب، وہ خیر کی راہ پہ آ گیا، کیونکہ اسے توبہ کی توفیق ملے گی، وہ استغفار پڑھے گا، وہ اپنے اعمال پر نظر رکھے گا، اپنے کیے جانے والے ہر کام پر اس کی نظر رہے گی کہ ارے میں کیا کر رہا ہوں، مجھ سے کیا ہو رہا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کیسے کرنا چاہیے. تو اسی لیے میرے معزز ساتھیوں، رمضان کا بابرکت مہینہ ہمارے اندر اپنی حقیقت کو اجاگر کرنے،
آئینہ ہے اصل میں، ہماری شکل، ہمارا اصل روپ ہمارے سامنے ظاہر کرتا ہے۔ جب ہم سحری کے موقع پر، افطاری کے موقع پہ اور دوسری دعاؤں اور عبادتوں کے موقع پر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ میں نے کیا کچھ نہیں کیا ہے، میں نے اپنے رب کی کس طرح نافرمانی والی زندگی گزاری ہے۔ یہ احساس کا مہینہ ہے، احساس پیدا کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر یہ مہینہ آیا اور ہمارے اندر احساس بھی پیدا نہیں ہوا، اپنی خطاؤں کی طرف ہماری نظر نہیں گئی، اپنی ذات کی طرف ہماری توجہ نہیں گئی، تو پھر ہمارے لیے رمضان کا آنا اور جانا برابر ہے۔ اسی لیے میرے معزز ساتھیوں، آپ لوگ میں سب مل کر کے اپنی ذات کی طرف اپنی نظر رکھیں، کیونکہ ہمیں اپنی ذات پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ آج عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہماری نظر دوسروں کی طرف ہوتی ہے، دوسروں کی نماز، دوسروں کی تلاوت، یعنی وہ کیسے پڑھ رہا ہے، پڑھ بھی رہا ہے تو اس میں عیب، اس میں خرابی، کچھ اچھا بھی کر رہا ہے تو اس میں خرابی کی کوشش۔ اللہ کے واسطے ایسا نہیں ہے۔ ہمیں دوسروں سے کل قیامت کے دن اللہ ہمارے بارے میں پوچھے گا، ہم سے، دوسروں کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھے گا۔ اللہ یہ نہیں کہے گا کہ تیرے ساتھ افطار کرنے والا فلاں شخص، یا تیرے دکان کے بازو میں رہنے والا فلاں بندہ، یا تیرے گھر کے بازو میں یا تیرے اڑوس پڑوس میں رہنے والا فلاں شخص، اس کے اعمال کا تجھے حساب دینا ہے۔ اللہ ہم سے اس کے اعمال کا ہم سے حساب نہیں لے گا۔ ہمیں اپنے اعمال کا، اپنی زندگی کا، اپنے وقت اور گھڑی کا ہم نے کیسے گزارا، کیسے ہم نے اپنی زندگی بتائی، اس کا حساب ہمیں دینا ہے۔ خود کی زندگی کا حساب ہمیں دینا ہے، تو اسی لیے ہمیں خود کا سوچنا ہے، خود کے بارے میں فکر کرنی ہے۔ اللہ کے لیے اپنے اندر احساس پیدا کیجئے، اپنے آپ کو اپنے اندر جھانکیے اور اپنے اعمال کا محاسبہ کیجئے، اور اگر غلطیاں ہیں تو اس پر توبہ استغفار کیجئے۔ اگر الحمدللہ خیر کے کام ہو رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور اخلاص کے لیے اللہ سے مدد مانگیے کہ اللہ مجھے مخلص بنائے رکھیے۔ میں انہی باتوں کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہوں، پروردگار ہم پر رحم کھائیے، ہمیں اپنے نگاہوں کو خود پر جمائے رکھنے، خود ہمیں اپنے آپ کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔